کبھی یہ پریشانیاں ہمارے ماحول میں ہوتی، کبھی براہ راست ہماری ذات سے متعلق ہوتی، کبھی انسان کسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی بچوں کی طرف سے کوئی دکھ اور تکلیف ہوتا ہے، کبھی صحت کی خرابی ہوتی. یہ سب کچھ ہم اپنے آس پاس دیکھتے رہتے ہیں، اور جب پریشانی آتی ہے تو پھر یہ سمجھ نہیں آتی کہ اب کریں کیا، اب اس کا حل کیا. تو سب سے پہلے تو ہم مختصراً یہ دیکھیں گے کہ پریشانیاں آتی کیوں، ہماری زندگی میں مشکلات کیوں آتی، تکلیفیں کیوں آتی. ہم سب یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں آزمانے کے لیے بھیجا ہے، کہ ہمارا امتحان لیا جائے. کس بات کا؟ کہ ہم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے. عام حالات میں ہم اچھے کام کرتے رہتے ہیں جتنا بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے، لیکن جب ہمیں کوئی مشکل آتی ہے تو اس میں پھر دو طریقے ہوتے ہیں. یا تو ہم پہلے سے زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، اور ایک طرح سے ہم اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، بعض لوگ اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں اور وہ سیدھی راہ سے بہت دور نکل جاتے ہیں. تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا امتحان کے لیے ہے، اور اس میں انسان کا مختلف طریقوں سے امتحان ہوتا رہے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں خود بھی فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے ساتھ کسی بھی چیز کے، خوف میں سے، بھوک میں سے، مال، جان، پھلوں کی کمی میں سے، اور خوشخبری دے دیجیے صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا. ایسے لوگوں پر رب کی رحمتیں ہوتی، نوازشیں ہوتی، اور ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، یعنی اپنے امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یقینی طور پر تکلیفیں آئیں گی، ایک ختم نہیں ہوتی تو ایک اور آگے آ جاتی ہے، ایک امتحان سے انسان نکلتا ہے تو ایک دوسرا امتحان آ جاتے ہیں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ بعض اوقات تکلیفیں انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی کا نتیجہ ہوتی. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچی تو اس کی وجہ یہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کر جاتا ہے. تو بہت دفعہ ہم پر آنے والی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی بیماری، کوئی غم ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. اب اس میں انسان کو پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ عموماً جو تکلیف ہوتی ہے وہ عمل سے ملتی جلتی ہوتی. مثلاً اگر کوئی شخص والدین کا نافرمان ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کی کیئر نہیں کرتا، خصوصاً ان کے بڑھاپے میں، تو پھر ایسی اولاد جب جوان ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں ہی، اور خصوصاً جوان ہونے کے بعد جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچتی ہے تو ان کو ان کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، ان کی اولاد کی نافرمانی کی شکل میں. اور والدین کی فرما برداری اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کو دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کرتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بیماریاں، ان میں کیا ہوتا ہے، جسمانی بیماریاں، جیسے ہم اپنی جان پر خود ہی ظلم و زیادتی کرتے ہیں، ایسی چیزیں کھا لیتے ہیں یا پھر کوئی ایسے کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا جسم بیمار پڑ جاتا ہے. تو ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کھانے پینے میں تو بہت احتیاط کرتے ہیں، لیکن کچھ اور ایسے اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کمائی ہی حلال کی نہیں، اس کے اندر گڑبڑ ہے، یا پھر یہ کہ کسی کا حق مارا ہوا ہے، کسی پہ ظلم و زیادتی کی ہوئی ہے. ہمارے معاشرے میں کتنا عام ہے یہ کہ جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو اولاد میں سے جو طاقتور ہوتا ہے وہ دوسرے بہن بھائیوں کا حق مان لیتا ہے، اس کو دبا کے بیٹھ جاتا ہے، ان کو حصہ نہیں دیتا، یا دیتا ہے تو صحیح طور پر انصاف کے ساتھ نہیں دیتا. گھر گھر میں یہ شکایتیں عام ہیں، اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ مال جو ہم نے کسی کے حق کا چھین کر زبردستی ہتھیا لیا ہے، یہ ہمارے اپنے لیے وبال جان ہو سکتا ہے. اسی طرح بعض اوقات کوئی ہمیں ہرٹ کرتا ہے، کسی کی بات ہمیں بہت بری لگ جاتی، ہم بھول چکے ہوتے ہیں کہ ہم نے بھی کسی کو ہرٹ کیا تھا کبھی اور اس سے سوری تک نہیں کیا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی دوسرے پہ ہنس دیتے ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی تکلیف میں ہے تو ہم اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، اور وہ جو کسی کا مذاق اڑایا ہوتا ہے وہ اپنے سامنے آ جاتا ہے. کبھی کسی کے غریب ہونے پر، کسی کے مال کے کم ہونے کی وجہ سے ہم اس کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے، یہ تو غریب ہے، یہ تو جاہل ہے،
زیادہ پڑھا لکھا نہیں، یا اس کا تو کوئی اسٹیٹس ہی نہیں. ایسے لوگوں پہ لوگ دروازے بند کر دیتے ہیں، ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، ان کو اپنا رشتہ دار ہی نہیں مانتے. یہ کس قدر دکھ دینے والی، تکلیف دینے والی باتیں ہوتی ہیں. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت انصاف کرنے والا ہے. پھر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا واسطہ کسی ایسے سے ڈال دیتا ہے جو ہمارے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے جو ہم نے کسی اور کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو جب بھی کوئی تکلیف آئے، جب بھی کوئی پریشانی ہو، اس وقت انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں آئی. کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے. تو یہ بات یاد رہے گی، چھوٹی تکلیف ہو یا بڑی تکلیف ہو، جب کسی پر تکلیف آئی ہو تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اس کے ساتھ رویہ کیا ہے، ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، اس کو کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتے، کیوں یہ کھایا تھا، کیوں یہ کیا تھا، اور پھر وہ مصیبت ہم پہ خود آ جاتی. ضروری نہیں ہوتا کہ کسی پر جو تکلیف آئی ہے اس کا انالیسس کرنا شروع کر دیں اور اس کو تان و تشنیع کریں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم پر جو آیا ہے یہ کیوں آیا ہے، اور اب اس کا ازالہ اور اس کا علاج کیسے کریں. اسی طرح ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے ذکر، اللہ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے سے گریز کرتا ہے، ان کی طرف توجہ نہیں کرتا، جس کی وجہ سے انسان کی دنیا کی زندگی میں تنگی آ جاتی. نہ نماز وقت پر ہے، نہ زکوٰۃ ادا کرنے کی فکر ہے، نہ حج کی پرواہ ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کی، اللہ کی یاد اور اللہ کے حقوق کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان میں کوتاہی بھی انسان کے لیے مشکلات کا باعث بنتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے پر مہربان ہے. وہ چاہتا ہے کہ آخرت کی تکلیف سے پہلے دنیا کی تکلیف میں مبتلا ہو کر یہ شخص واپس پلٹ آئے، توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جو کوئی میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھاؤں گا. تو اللہ کی یاد سے منہ موڑنا، اللہ کی یاد سے بے پرواہ ہونا، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دینا انسان کے لیے مشکلات اور پریشانیوں کا باعث بنتا ہے. کیونکہ جب انسان اللہ کی یاد سے منہ موڑتا ہے تو اس کی وجہ سے شیطان اور برے ساتھی اس پہ مسلط ہو جاتے ہیں. ابھی آپ نے مغرب کی نماز میں جو تلاوت سنی ہوگی، کتنی خوبصورت تلاوت تھی کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہیں، شیاطین ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات. جو انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، ہدایت سے گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. تو جو شخص اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر شیاطین کو مسلط کر دیتے ہیں. من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین وانہم لیصدونہم عن السبیل ویحسبون انہم مہتدون. اور جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی